السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کامیاب لوگ ہمیشہ دو چیزیں اپنے ہونٹوں پر سجائے رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ مسکراہٹ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے، اور خاموشی اپنے مسئلے مسائل سے دور رہنے کے لیے۔ اگر آپ نے کسی انسان کا اصلی چہرہ دیکھنا ہو تو چار چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلا، اس شخص پر آپ مشکل وقت آنے کا انتظار کیجئے، کیونکہ مشکل وقت انسان کی اصلیت ظاہر کر دیتا ہے۔ جو آپ کا ساتھ چھوڑ جائے وہ صرف وقتی دوست تھا، اور آڑے وقت میں جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا رہے وہی آپ کا حقیقی دوست ہے۔ دوسرا شخص، اگر آپ اسے آزمانا چاہتے ہیں تو اس سے اختلاف پیدا کر لیجیے، اور اگر وہ شخص اختلافات کے باوجود آپ کی عزت و احترام کا خیال رکھے تو وہی آپ کا حقیقی دوست ہوگا۔ تیسرا شخص، آپ اسے اپنے اختیارات اور طاقت دے کر دیکھ لیجیے۔ کچھ لوگ اختیارات ملتے ہی بدل جاتے ہیں، اور کچھ مزید شفیق ہو جاتے ہیں، رحم دل ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی اصل حقیقت، اصل شخصیت ہوتی ہے۔ چوتھا، صرف آپ اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ جو شخص اسے امانت سمجھ کر آپ کے ہر عیب پر پردہ ڈالے گا وہی شخص قابل اعتماد ہوگا۔ تو میری جناب محترم موجودہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ہاتھ باندھ کر یہ التجا ہے کہ اگر آپ بھی میری ان چار نصیحت آموز باتوں پر یقین کریں اور اس پر عمل درآمد کریں تو ہماری پاکستانی قوم آپ کے ہمیشہ کے لیے گن اور ہماری فوج کے لیے ترانے گانا شروع کر دے گی۔ یہ جو اس وقت ہمارے موجودہ 2-3 سیاسی خاندان ہیں، اگر آپ نے ان کا اصلی چہرہ قوم کے سامنے لانا ہے، جن پر آج کل آپ اندھا دھند اعتبار کر رہے ہیں، اور یہی 2-3 خاندان آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ کو اور ہماری پاک آرمی کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ فیلڈ مارشل صاحب، آپ میرا یقین کیجئے، یہ محب وطن لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے اور ہماری پاک آرمی کے حقیقی اگر دشمن ہیں تو یہی آستین کے سامنے یہ 2-3 خاندان۔ خدا کے لیے آپ ان سے اپنی جان چھڑا لیجئے۔ اگر آپ نے یہ قدم اٹھا لیا تو ہماری ساری پاکستانی قوم آپ کے اور آپ کے خاندان کے گن گائے گی، اور آپ کا پاکستانی قوم پر پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس سے پہلے جناب محترم فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے ہماری پاکستانی قوم پر بڑے احسانات کیے تھے۔ ان کا 10 سال کا جو دور تھا وہ سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں ہم سعودی عرب کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جرمنی کو ہم نے قرض دیا تھا، جاپان میں جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے ہی چاولوں کے جہاز بھر بھر کما بھیجے تھے، اور جاپان کے لوگ اسے آج تک نہیں بھولے۔ ٹیکسٹائل کا سنہری دور بھی انہی کے دور کا تھا۔ تو میری پھر آپ سے یہی گزارش ہے، ہماری پاکستانی قوم آج بھی ایوب خان کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ ہمارے سارے ڈیمز بھی انہوں نے ہی بنائے تھے۔ آپ بھی کچھ ایسا کام کیجیے، آپ کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ان 2-3 خاندانوں کا اگر آپ نے احتساب کر دیا تو آپ کا نام ہماری پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ریکویسٹ، اور مجھے امید ہے آصف منیر صاحب آپ اپنے خاندان اور پاکستانی قوم کے لیے یہ قدم ضرور اٹھائیں گے۔ تو اس کے ساتھ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے چاہوں گا، اور میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے میرے اس ویلاگ کو تمام پاکستانیوں اپنے چیزوں کار میں شیئر کرنا ہے، اور اسے آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ تھینک یو۔